بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ امریکہ میں واٹر گیٹ اسکینڈل بڑا مشہور ہوا تھا اور اس وقت کے صدر نکسن ان کو استعفیٰ دینا پڑا تھا، کیونکہ کہا یہ گیا تھا کہ ان کے کہنے پہ، ان کے حکم پہ بعض لوگوں کی ٹیلی فون پہ بات چیت ریکارڈ کی گئی۔ اس کے بعد آج دن تک ہم نے نہیں سنا کہ وہاں پہ امریکہ میں یا کسی اور ملک میں یہ ریکارڈنگز اس طرح کی جاتی ہوں گی۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر عموماً شک و شبہ رہتا ہے کہ انہوں نے یہ انفارمیشن لینے کے لیے یہ کام کیا، اور وہ انفارمیشن بھی تب ہوتی ہے جب کبھی وہ محسوس کرتے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ اس کا کردار مشکوک ہے، یعنی اس کے تعلقات باہر کسی کے ساتھ ہیں یا کہیں ایسا ہے پاسبلٹی جس سے کہ ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہو، لہٰذا وہ ان کی کنورسیشن وغیرہ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے ملک میں یہ ہوا ہے کہ یہ ایک روٹین بن گئی، ایک نارمل افیئر بن گیا ہے کہ دھڑا دھڑ ریکارڈنگز اور دھڑا دھڑ لوگوں کی آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ یہ کام PMLN نے شروع کیا اور لگتا یہ ہے کہ PMLN نے ہی اس کو پوری طرح پرفیکٹ کیا۔ اب آج اس میں وہ ایکسپرٹ نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ لگتا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو چھوڑا نہیں، کوئی اس میں وہ آر محسوس نہیں کرتے اور وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ جو پریکٹس تھی خفیہ طریقے سے کسی کی ایکٹیویٹی یا کسی کی بات چیت کو ریکارڈ کرنا، یہ ہو سکتا ہے کہ سیاستدان آپس میں یہ کریں یا حکومت کسی سیاستدان کا کرے، کوئی اس سے سیاسی فائدہ لینے کے لیے یا اس کی سیاسی چال جاننے کے لیے، لیکن کبھی بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ اگر آپ اس کو اخلاقی اعتبار سے دیکھیں، مذہبی اعتبار سے دیکھیں اور سوسائٹی کے اپنے نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ایک انتہائی ناجائز حرکت لگتی ہے، اور لگتا ہے اس کے بارے میں کبھی بھی کوئی اچھا لفظ نہیں بولا جائے گا، ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے دیکھی جائے گی ایسی حرکت جو کسی نے کی ہو۔ لیکن یہاں پہ اب ہماری سیاست میں اس چیز کا، اخلاقیات کا چونکہ دخل نہیں رہا، تو یہ کوئی سوچتا ہی نہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ شرمناک ہے، لہٰذا یہاں پہ تو یہ ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی چلتی ہے جہاں کسی نہ کسی کی کوئی ریکارڈنگ کر کے پھر اس کو دھمکایا جاتا ہے، بلیک میل کیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اب اس کے نتائج تمہارے لیے بڑے برے ہو سکتے ہیں۔ یہ کام اب بڑا آرگنائز طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ آپ اس میں دیکھیے کہ جو ویڈیو جج ارشد ملک کے خلاف استعمال ہوئی، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ملتان کے ایک میاں طارق صاحب، جن کی دکان، جن کا کاروبار ہے ویڈیو کیمراز کا اور ٹیلی ویژن وغیرہ اور مختلف گیجٹس کا، انہوں نے یہ کام کیا، اور پھر وہ یہ کام کر کے، یہ پروفیشنل لوگ ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں کر کے تو پھر غرض مند لوگوں کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ PMLN نے، یعنی مریم نواز نے، میاں صاحب کی اجازت کے ساتھ وہ ویڈیو خریدی، کوئی 5 کروڑ کی کہتا ہے یا زیادہ، بہر صورت سننے میں یہی آیا کہ کافی رقم دے کے تو وہ ویڈیوز خریدی، اس سے یہ بھی اور کچھ اور بھی۔ اب اس میں جو سلسلہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک کاروبار بن گیا بعض لوگوں کا کہ وہ ویڈیوز وغیرہ بنا کے بیچتے ہیں، اور پھر بعض لوگ جو ہیں وہ سیاسی، وہ اپنے طور پہ اگر حکومت میں ہے تو ان کے پاس وسائل ہیں، اور وہ لوگوں کی کنورسیشن سنتے ہیں ٹیلی فونوں پہ یا دوسری طرح، تو اس کے لیے جنہوں نے کاروبار بنایا، اب اس کا طریقہ کار، یہ جاسوسی میں جو لوگ استعمال کرتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں ہنی ٹریپ۔ یہ ہنی ٹریپ کا طریقہ کار جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ لاہور میں بعض سننے میں آ رہا ہے کہ بعض بڑے امپورٹنٹ شخصیات جن کا کہ الیکشن سے واسطہ ہو سکتا ہے،
ان کو بھی اسی طرح ہنی ٹریپ کے ذریعے کارنر کیا گیا اور ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ یہ کام اس طرح کیا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خواتین ہائر کر کے یا ان کو راضی کر کے ان کو اس کام پہ لگا دیا جاتا ہے اور وہ ٹریپ کرتی ہیں انڈیویجول کو، اور اس کے لیے مخصوص جگہیں موجود ہیں۔ جیسے اسلام آباد میں کہا جاتا ہے کہ ایک پاش علاقے میں ایک بڑی اچھی بلڈنگ میں غالباً کسی ایسی شخصیت نے ایک اپارٹمنٹ لے کے رکھا ہوا ہے، اور اس اپارٹمنٹ میں بیڈ رومز وغیرہ میں کیمرے چیزیں وغیرہ ساری پہلے سے وہ فکسڈ ہیں، لہذا جب بھی کبھی وہاں پہ کسی کو کوئی لے کے جائے گا تو اس کی ویڈیو لازماً بن جائے گی۔ سو یہ ہنی ٹریپنگ کا قصہ جو ہے وہ سیاسی مخالفین کے خلاف، یا بہت سارے لوگ جو سرکاری عہدوں پہ بیٹھے ہیں جن کو بلیک میل کر کے ان سے اپنی مرضی کے کام نکلوانے، ان کو ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ گو کہ سوسائٹی کا گند غلاظت ہے، گندگی ہے یہ سوسائٹی کی، لیکن جو سوسائٹی انحطاط پذیر ہوتی ہے، جس میں کہ اخلاقیات کا جنازہ نکلتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ ڈکے کرتی ہے، گلتی سڑتی جاتی ہے وہ سوسائٹی، اس میں ایسی چیزیں سوسائٹی خود قبول کرتی ہے اور وہ چل نکلتی ہیں ایک روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن کے۔ سو یہاں پہ یہ ایک کاروباری دھندا بھی بن گیا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی سیاستدان کی ضرورت بھی بن گئی۔ اب ان میں جو ان ایتھیکل ایکٹیویٹی یہ ساری جو ہے، اس میں ہماری سیاست اس نے بہت جلدی جگہ بنائی، اور اس میں چونکہ خواہش اور ہوس صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے اقتدار میں آنا ہے، ملک کے مفاد یا عوام کے مفاد کا تو قصہ ہی کہیں نہیں ہے۔ آپ نے یا تو اپنی نکمی نالائق اولادوں کو بٹھانا ہے ان بڑے بڑے عہدوں پہ، یا پھر آپ نے خود اقتدار میں آنا ہے اور سیاسی مخالفین کو ذلیل کرنا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بہت بڑا موقع مہیا کرتی ہے، کیونکہ افراد موسٹلی اسی کماش کے لوگ موجود ہیں۔ یہ کام پہلی دفعہ جو شروع ہوا پولیٹیکل رائبلز کے خلاف، یہ شروع تو اللہ جانے کب سے کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوگا، لیکن ہمارے پاس جو مریم نواز نے جو پریس کانفرنس کر کے تو اعلان کیا تھا کہ ویڈیوز ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کئی دفعہ اعتراف کیا، تو لگتا یہی ہے کہ وہاں سے اس کا ایک بڑے پیمانے پہ استعمال شروع ہوا، اور سیاسی طور پہ یا اپنے کرپشن کے مقدمات سے بچنے کے لیے یہ کام شروع کر دیا گیا۔ اب یہاں صورتحال یہ ہوئی ہے جو تکلیف دہ بھی ہے اور انتہائی پریشان کن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ انڈیویجولز تو ٹھیک ہے کہ آپ اس کو ورغلا کے کہیں کسی اپارٹمنٹ میں لے گئے، ورغلا کے کہیں آپ اس کو کسی بلڈنگ میں لے گئے جہاں انتظامات ایسے موجود تھے، لیکن اب تو یہ ہے کہ آپ کے صدر مملکت اور وزیر اعظم کا آفس بھی محفوظ نہیں ہے۔ اگر یہ وبا وہاں تک پہنچ چکی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا خطرناک ہے۔ اس میں صرف یہ تھوڑی بہت گفتگو نہیں، بہت ساری راز کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں جو قومی راز ہوں، اور اگر یہ سارا کچھ وزیر اعظم یا صدر مملکت کی اجازت سے ان کے نالج میں ہے اور انہی کی معاونت سے یہ سارا کچھ کیا گیا، تو یہ تو اور بھی آپ کہہ لیجئے کہ نہ صرف مجرمانہ حرکت ہے بلکہ بہت ہی خطرناک حرکت ہے۔ سو یہاں پہ یہ باوجود اس کے کہ کہا جا رہا ہے کہ انکوائری ہوگی، لیکن مجھے پوری طرح یقین ہے کہ اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا، کیونکہ جو انکوائری کی جائے گی اس کی بھی ڈائریکشن، اس کا بھی جو اصل مقصد ہوگا وہ یہی ہوگا کہ عمران خان کو ہم نے کیسے پھنسانا ہے، اس کو کیسے لے کے آنا۔ چنانچہ وہ فوکس جب آپ کا کسی اور طرف ہے تو یہ جو مجرمانہ حرکت ہے درمیان میں وہ کور اپ ہو جائے گی، اور اگر آپ کی مرضی سے ہوئی ہے تو پھر تو ویسے ہی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سو یہاں پہ یہ آ کے ایک سسٹم میں انتہائی سیریس قسم کی کمزوری پیدا ہو گئی ہے ہمارے غلط کرتوتوں کی وجہ سے، کہ یہ ہنی ٹریپنگ کا کام بڑے زور شور سے شروع ہو بھی گیا اور بڑھتا بھی جائے گا۔ میں ذاتی طور پہ خود تو ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکا، لیکن مجھے کراچی سے ایک دو جگہوں سے، لاہور سے بعض لوگوں نے بڑے وثوق سے یہ کہا ہے
اور بعض لوگوں کے نام لیے ہیں کہ ان کو ٹریپ کر کے جا کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ اب ان سے آگے فائدہ اٹھانا یہ اس سیاسی پارٹی کا کام ہے، وہ فائدہ اٹھائیں گے اس سے۔ اب ریاست کے اگر عہدیداران محفوظ نہیں، دفاتر میں بیٹھے ہوئے سینئر آفیسرز وہ محفوظ نہیں، ان کی سب کی ریکارڈنگ، کوئی بھی بلیک میل ہو سکتا ہے، تو کیا ہم سب گھروں میں آفیسز میں ادھر ادھر بیٹھے اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے، محفوظ محسوس کریں گے؟ یہ کیا زندگی کا ایک رخ بن گیا کہ زندگی کو ایک ایسی ڈگر پہ ڈال دیا گیا ہے جہاں یہ شرمناک روایت قائم کر کے تو ہم نے انسانوں کو انسان سے حیوان بنا کے رکھ دیا۔ یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ کس طرح ختم ہوگی، اس کو کیسے چیک کیا جائے گا، بڑا مشکل لگتا ہے۔ آپ نے نیب کے پچھلے چیئرمین ان کی ٹیلی فونک کنورسیشن کی آڈیوز سنی تھیں، کہنے کو سننے کو آتا ہے کہ ان کی بعض ویڈیوز بھی ہیں۔ اب اگر ایک ایسے عہدے پہ بیٹھے ہوئے جنہوں نے کہ کرپشن کو چیک کرنا اور لوگوں کو سزائیں دینی ہیں، ان کی آڈیوز اور ویڈیوز کسی کے پاس ہوں تو یہ ان کی جرت ہو سکتی ہے کبھی کہ وہ ان کو سزا دیں۔ جس کے پاس ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بلیک میل کرے گا اور سزا سے بچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی جج ہے اور جج کی کوئی آڈیوز ویڈیوز اس طرح کی موجود ہیں تو وہ انصاف دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو اپنے چکر میں پھنس جائے گا۔ اس کے تو اپنے سر پہ یہ ایک بوجھ رہے گا کہ میری آڈیو یا ویڈیوز اس طرح موجود ہیں اور وہ نکل آئیں باہر تو میں تو شرم سے ویسے مارا جاؤں گا۔ سو بہتر یہ ہے کہ اس شرمندگی اور ذلت سے بچنے کے لیے یہاں انصاف کا قتل کر دو، انصاف کا خون کر دو۔ سو یہ انتہائی ایک شرمناک قسم کا قصہ چل نکلا ہے، جس سے کہ کوئی بھی آپ کا جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے وہ اس کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ آپ وزیر اعظم کو بلیک میل کریں تو وہ آپ کے لیے آپ کو آپ کی مرضی کے کام جیسے آپ چاہتے ہیں وہ کر کے دے دے گا۔ اگر آپ نیب کے چیئرمین کا کر لیں تو اس کا مسئلہ بن جائے گا کہ وہ جتنے کرپشن کے کیسز آپ چھڑوانا چاہتے ہیں وہ چھوڑ دے گا۔ اگر کسی جج کا لے لیں تو وہ اس طرح آپ کو مدد کر دے گا کہ انصاف ختم ہو جائے گا۔ یعنی سوسائٹی پوری جو ہے وہ اس ذلیل اور کمینی حرکت کی وجہ سے آج اسیر ہے ان لوگوں کے ہاتھوں جو کرپٹ بھی ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا بھی ہے، جنہوں نے ہر طرح کی غیر اخلاقی حرکات خود بھی کی ہیں، اور اب اس غیر اخلاقی بلیک میلنگ انسٹرومنٹ کے ذریعے وہ اپنے لیے فائدے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انتہائی شرمناک اور تکلیف دہ چیز ہے یہ، اگر انسان سوچے کہ میرے ملک میں اس چیز کا دور دورہ ہے۔ یہ ناسور، یہ دکھ، چونکہ یہ سوسائٹی کو اندر سے کھائے گا، عدالتیں، پولیس، نیب، ایف آئی اے، ایف پی آر، ہر محکمہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے، تو ریاست کیسے چلے گی؟ جو پچھلا جج ارشد ملک کا ایفیڈیوٹ تھا جس کے اوپر تحقیقات کرنی تھی، جس میں کہ 2 لوگ جنہوں نے جا کے ارشد ملک کی ویڈیو بنائی اور اس کو بلیک میل کیا اور اس سے کہلوایا کہ تمہیں پریشر تھا، تم نے دباؤ میں آ کے یہ کام کیا، وہ ایف آئی اے کے پاس کیس تھا۔ ایف آئی اے نے ایک ہی رات میں، یعنی رات کو پکڑے، صبح جا کے عدالت میں ان کو پیش کر کے کہا کہ جی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا، یہ بالکل فارغ ہو، حالانکہ ویڈیو میں وہ نظر آتے ہیں سارا کام کرتے ہوئے۔ یہ ایف آئی اے کے ہمارے پچھلے جو ڈی جی تھے ان کے دور میں ہوا، کیونکہ جب آپ اپنے سیاسی آقاؤں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پکڑا ہوا آدمی بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں تو جرم کیسے ختم ہوگا؟ یہ وہ چیز ہے جو کہ ایف آئی اے نے کی۔ سو نتیجہ یہ ہے کہ ہر ادارہ اس چیز کا ٹارگٹ ہو چکا ہوا ہے۔ اب کرنے والے اتنے پر اعتماد ہیں، کیونکہ جب سسٹم کسی کو سزا نہیں دیتا، پکڑتا نہیں، تو خوف ختم ہو گیا۔ غیر اخلاقی کام ہے، گناہ ہے، بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف زمین پہ اگر لوگوں کو موجود ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس طرح کی حرکات میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن خدا خوفی کا ایلیمنٹ چونکہ نہیں ہے تو کم از کم زمینی سزا کا ایلیمنٹ موجود ہو، وہ بھی یہاں پہ نہ ہونے کے برابر ہے۔
اب چونکہ آڈیو لیکس کا قصہ تھا وہ لگتا ہے کہ بند ہو گیا. شکوک و شبہات تو بہت اس کے بارے میں بھی ہوئے، لیکن اب مجھے جس طریقے سے یہ بند ہوا ہے مجھے یہ شبہ ہو رہا ہے کہ یہ بھی ایک فراڈ تھا. یہ حکومت کو لگتا یہی ہے، عمران خان تو یہ کہتے ہیں کہ اس حکومت نے کرایا، لگتا یہی ہے کہ یہ خاص مقصد کے لیے 2-4 آڈیوز جو تھیں ان کو پبلک میں لے کے آئے. اس کے بعد یہ جا وہ جا، اب وہ جو میں جمعے کو ریلیز کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ ساری باتیں ختم ہو چکی ہیں. کوئی اس کے بارے میں کہیں ذکر نہیں ہے. یہاں پہ میڈیا کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول تھا. اگر میڈیا کام کرتا تو وہ سچائی بھی لا سکتا تھا. انویسٹیگیٹو جرنلزم بہت سارے لوگ کرتے ہیں، بڑی زبردست چیزیں نکال کے لے کے آتے ہیں. لیکن اگر میڈیا ڈینائل میں چلا جائے، میڈیا کے اپنے مفادات ہوں اور وہ اس پہ کام نہ کرنا چاہے، تو اس میڈیا کا فائدہ کیا پھر آپ کو؟ میڈیا کاروبار یا اپنے صرف پیسے بنانے کے چکر میں ہو اور اس سے جو بھی جس کے بارے میں بھی آپ اچھی بری تشہیر کروانا چاہیں کروا لیں کیونکہ پیسے دے دیے ہیں مالکان کو یا کسی کو، تو ایسا میڈیا تو اس سے بہتر ہے نہ ہو. ملک میں ایسا میڈیا نہ ہو تو بہتر ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں مجرم تک ہمیں پہنچائے، بجائے اس کے کہ وہ عوام کے اندر اس کی اویئرنیس کریٹ کر کے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرے، وہ تو خود اس کھیل کا حصہ بن جاتا ہے. ہمیں ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے آفیسز میں لوگ بیٹھے ہوئے سرکاری عہدوں پہ جو خود بھی سمجھتے ہوں گے کہ وہ شاید محفوظ نہیں ہیں، کیا وہ اس چیز پہ ریئیکٹ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز کا نوٹس لیتے ہیں؟ یا حکومت کہہ رہی ہے ہم انکوائریاں کرتے ہیں تو اس کا آخر کیا نتیجہ ہوگا؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ نہ کسی نے نوٹس لینا ہے اور نہ ہی جو ایکسرسائز چل رہی ہے یہ کسی نتیجے پہ پہنچے گی. ہاں، اگر اس سارے کھیل میں عمران خان کو کسی طرح جیل میں پہنچانے کا کوئی ذریعہ نکلتا ہوا تو وہ تو پھر یہ لازماً انکوائریاں اور سب کچھ کر کے وہاں تک پہنچیں گے. لیکن اگر یہ سرا ہاتھ نہیں آتا کہ آپ عمران خان کو ٹارگٹ کر سکیں تو پھر باقی سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی ایک کوتاہی ہے کہ وہ ایسا کھیل چلتا رہا بڑے اہم آفیسز کے اندر اور وہ لا علم رہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر رہی ہیں لا علم تو پھر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کی پرفارمنس کے اوپر. اس میں یہ پہلو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز میں بھی بعض اوقات کو روگ ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں. بہر صورت وہ روگ ایلیمنٹ قبل اس کے کہ وہ آپ کے ملک کو کوئی بہت بڑا یا کوئی زیادہ بڑا نقصان پہنچائیں، ان تک پہنچنا انتہائی ضروری ہے. یہ کام جتنا بھی جلدی کیا جا سکے اس کو کر لینا چاہیے تاکہ ہمارے دفاتر محفوظ ہوں. ہمیں اس کا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو لیکیجز آلریڈی باہر آئی ہیں کیا صرف یہی تھیں یا اس کے علاوہ اور بھی ہیں، اور اگر ہیں تو وہ کس کے ہاتھ لگی ہیں. کیونکہ ملک کو اس ٹرانسفر آف انفارمیشن کے ذریعے جو بہت بڑا کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اس سے بچانا بھی میں سمجھتا ہوں اداروں کی ذمہ داری ہے. ایک چیز اور جو میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، ایک کانفرنس تھی جو میں نے اٹینڈ کی، اس میں میں ریٹائرمنٹ کے بعد تھی، اس میں ہمارے ایئر فورس کے بھی ایک ایئر مارشل صاحب بیٹھے تھے، اور وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ فرحت اللہ بابر صاحب نے اعتراض کیا کہ میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی یا کوئی وہ نیوکلیئر ویپن سسٹمز کے بارے میں کوئی کمیٹی وغیرہ تھی، میں اس کا ممبر ہوں، لیکن ہمارے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر نہیں کی گئیں. ملٹری یا ایئر فورس حکام نے ہمارے ساتھ سب کچھ شیئر نہیں کیا، ہمیں نہیں بتایا. آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بہت اچھا کیا ہے. اگر سیاستدان ہر چیز کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہی استعمال کریں گے، اپنے
مد مقابل کو ٹارگٹ کریں گے اور اس میں پرواہ نہیں کریں گے کہ کون سی انفارمیشن باہر نکل گئی اور کون سی نہیں نکلی یا نکلنی چاہیے تھی یا نہیں، تو اس صورت میں زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ جو اصل راز ہیں، جو آپریشنز کے ساتھ جن کا تعلق ہے، نیوکلیر کیپیبلٹی کے ساتھ تعلق ہے، یا آپ کے سیفٹی سیکورٹیز کے ساتھ تعلق ہے، وہ اگر سیاستدانوں سے نہ شیئر کیے جائیں تو وہی زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ شیئر کر دینے سے شاید ان کو تو وقتی طور پہ ایک احساس ہو کہ بڑے امپورٹنٹ ہے وہ، لیکن ان دی پروسیس ملک کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہماری تمام کوششیں اس طرف ہونی چاہیے کہ غلط لوگوں کے ہاتھ انفارمیشن نہ جائے، اور یہ وقت آ چکا ہے کہ اب اس کو بڑا سیریسلی ہمیں لے کے اس پہ کام کرنا چاہیے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ میرے اس ویلاگ کی وساطت سے اگر کوئی بھی کنسرنڈ آدمی اس کو دیکھتا ہے تو اس تک یہ پیغام پہنچے۔ ملک کی انفارمیشن کا تحفظ انتہائی ضروری ہے۔ آج کل کے زمانے میں انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سارا کچھ لیک آؤٹ ہو جاتا ہے، بہت ساری گیجٹری آپ کی سینسرز وغیرہ کے ذریعے دور سے آپ کی ریکارڈنگز کر لی جاتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرنا اور ختم کرنا بھی ہمارے ہی اداروں کا کام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔